اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے متعلق ہے، کیونکہ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی تو ابھی جو احکامات ہیں وہ مرتب ہو رہے تھے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ چکے تھے، کچھ حضور ارشاد فرما رہے تھے، تو ابھی باتیں اسلام ظاہر ہے ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ بیان بھی کیا جا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ جب بدر کے قیدی پکڑے گئے، 70 تو مارے گئے تھے بدر کے اندر، 70 جب گرفتار ہوئے تو گرفتار کر کے ان کو مدینہ پاک کے اندر لایا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا۔ مشورہ یہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو جھٹلایا ہے، آپ کو آپ کے شہر سے نکالا ہے، آپ کو تکلیفیں دی ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں، یہ کسی بھی قسم کی رعایت کے حقدار نہیں ہے۔ اگر ان کو چھوڑیں گے تو نقصان یہ ہوگا، یہ واپس جائیں گے، پھر ان کے ساتھ مل جائیں گے، پھر دوبارہ جو ہے یہ کفر کا جو ہے وہ مدد کر کے پھر ان پر جو ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ فلہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے جو ہم میں سے جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں، تاکہ ہم اپنے قریبی رشتہ دار کی خود ہی گردن اتار دیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں رسول اللہ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا یہ جواب سنا، جب آپ سن کے حضور خاموش ہو گئے تو حضور نے اپنا روح سخن صدیق اکبر کی طرف کیا، حضور نے فرمایا صدیق تم کیا کہتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ مشورہ دوں گا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، ایک تو مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، دوسرا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے گا تو اس میں بھی اسلام کا فائدہ ہے، آج جو پیسے آ جائیں گے جو فدیہ لے لیا جائے گا اس سے بھی مسلمانوں کا ہی فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے نرمی اختیار کی جائے، تو ان کو چھوڑ بھی دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور فدیہ لے کر مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو رائے تھی اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور اختیار فرما لیا، پسند بھی فرما لیا۔ جب حضور نے ان کی رائے کو اختیار کیا اور پسند فرمایا اور اس پر عمل بھی باقاعدہ ہو گیا تو اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو قید کر لے حتی یسخن فی الارض، جب تک زمین کے اندر خون نہ بہا دے۔ نبی کا حق بنتا ہے کہ نبی جتنے کافر کھڑے ہیں سب کا خون بہا دے، قید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر اگلا ہوا یہ کہ اب یہ بات آگے چل رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی سے فرما دی، فرمایا کیونکہ کفر کا زور تھا عرب کے اندر، اسلام ابھی پھیل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی یہی تھی کہ جتنے کافر ہیں چاہے وہ قید ہو کے بھی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی جو طاقت اور شان ہے نا وہ پورے عرب کے اندر جو ہے وہ غالب آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج کے بعد کبھی بھی اسلام کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی وہ بھی اسی بات میں تھی کہ ان کو کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، یعنی حضرت عمر کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی۔ تو اب ہوا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اب جو خطاب ہے وہ مومنوں سے فرمایا تریدون عرض الدنیا، فرمایا تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کا سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو، تم پیسے لینا چاہتے ہو، فدیہ لینا چاہتے ہو کہ فدیہ لے کر جناب ان کو چھوڑ دیا جائے، واللہ یرید الآخرہ، فرمایا مسلمانوں رب تو آخرت کا ارادہ چاہتا ہے، رب تو آخرت چاہتا ہے، رب تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت کے اندر اجر ہو، تمہاری آخرت کے اندر جنت کے اندر تمہارے مقامات بلند ہو جائیں، تمہارے درجات بلند ہو جائیں، تمہارے جنت کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب آسان ہو جائیں، تم دنیا کا سامان فدیہ کیوں لے رہے ہو؟ یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اب ذرا اس بات کو دیکھیں، میں جو جناب عمر کی رضا تھی وہی رب کی رضا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کے اندر نہ ایک دن مسجد کے اندر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو اور صدیق اکبر کو دیکھا، حضرت عمر جب حاضر ہوئے تو حضور بھی رو رہے تھے اور صدیق اکبر بھی رو رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں، اگر ایسی رونے والی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ رو لوں، اگر رونا نہ بھی ہے تو کم سے کم رونے والے جیسی شکل ہی بنا لوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر یہ بات یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے فدیہ لیا ہے نا، رب نے اس کو پسند نہیں فرمایا،
ہاں تیری رائے کو رب نے پسند فرمایا ہے. فرمایا کہ آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سابقا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پہلے یہ بات نہ لکھ دی ہوتی کیا کہ مال غنیمت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کرنا تھا، یہ پہلے لکھ دیا گیا تھا، یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس امت پر مال غنیمت حلال ہے. اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ لکھ دی ہوتی، نہ ارشاد فرمائی ہوتی کہ امت مصطفیٰ پر مال غنیمت حلال کر دوں گا، تو ہوتا کیا تمہارے ساتھ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، پھر تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آ کے گرفتار کر لیتا، تمہارے اوپر رب کا عذاب آ جاتا. ٹھیک ہے، تو حضور نے یہ بات جناب عمر کو ارشاد فرمائی. فرمایا عمر ہم نے رب کے عذاب کو اس درخت کے قریب دیکھا ہے، یہ تو رب نے کرم فرما کے عذاب کو اٹھا لیا ہے فدیہ لینے کی وجہ سے. اگر اللہ تعالیٰ کرم نہ فرماتا تو عذاب ہم پر نازل ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور پھر حضور نے اگلی بات ارشاد فرمائی. فرمایا عمر اگر رب کا عذاب آ جاتا تو صرف تو ہی بچتا، باقی کوئی نہ بچتا صحابہ میں سے. اگر رب کا عذاب آ جاتا تو صرف عمر ہی بچتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کی رائے یہی تھی کہ جناب ان کو سب کو قتل کر دیا جائے، باقی سب کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیا جائے. صرف دو بندے تھے، ایک حضرت عمر تھے، ایک اور صحابی رسول تھے. ان دونوں نے کہا تھا کہ جناب فدیہ اپنا قتل کر دیا جائے، باقی سارے جتنے صحابہ کرام تھے سب کا مشورہ یہی تھا کہ جناب ان کو چھوڑ کر جو ہے فدیہ لے لیا جائے. تو جب فدیہ لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال نہ کیا ہوتا تو تم پر کیا ہوتا؟ عذاب آ جاتا. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مال غنیمت کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی گئی، اس کے اندر یہی بھی ہے وہ احلت لی الغنائم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے. باقی پچھلی امتوں کے لیے یاد رکھیں مال غنیمت حلال نہیں تھا. کیا کرتے؟ جنگ کرتے، اس جنگ سے جب فتح ہونے کے بعد جو مال ملتا اس کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، اوپر سے آگ آتی وہ مال غنیمت کو کھا جاتی. ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، صرف جہاد کرنا تھا. یہ محض اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر کرم فرمایا ہے کہ ایک تو مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا، جنگ کریں گے جتنا بھی مال ان کے قبضے کے اندر آئے گا سارا کا سارا ان کے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. فرمایا کہ اب تمہارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے تو تم مال غنیمت میں سے کھا سکتے ہو، حلال بھی ہے پاکیزہ بھی ہے تمہارے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک ہے، تمہارے لیے اب مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اور اگر حلال نہ ہوتا تو پھر بچتا کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، حضور نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ بس اس درخت کے قریب جو ہے وہ عذاب آ چکا تھا، پھر رب نے کرم فرما کے واپس جو ہے وہ لے لیا ہے. وگرنہ اگر رب کے عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا صحابہ کرام میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیونکہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. لیکن جی یہ اتنی بڑی سخت آیات ہے کہ عذاب نازل ہو سکتا تھا مگر معاذ رب نے کرم فرما کے جو ہے وہ اس کو درگزر فرما لیا ہے. کیونکہ حضور جو تشریف فرمایا، کیونکہ رب کا وعدہ ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، میں محبوب آپ جب تک ان میں تشریف فرمائے ان کو عذاب نہیں آئے گا. صرف محض حضور کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے، باقی گنجائش کوئی بھی نہیں تھی. اگلی بات دیکھیں، ہوا یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، اور حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا عباس کو کوئی بندہ گرفتار نہ کرے، کوئی بندہ قتل نہ کرے. کیوں؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچے کو زبردستی لایا گیا ہے. یہ بات کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 لوگوں میں شامل تھے جن کی ڈیوٹی تھی کفار مکہ کا جتنا لشکر تھا نا 1000 کا، سب کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی تھی. تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے، مجبوراً ان کو لایا گیا تھا، تانے دے دے کر جو ہے لایا گیا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب سارے کھانا کھلاتے آئے تو جس دن ان کی باری تھی اس دن جنگ بدر لگ گئی، تو کھانا نہ پک سکا ظاہر ہے. تو یہ 20 اوقیہ اس دور کے اندر تھا، یہ اپنے ساتھ سونا لائے تھے. جیسے آج ابھی صاحب کیا ہے کتنا بنتا ہے، یعنی 4 کلو 4 کلو سونا یہ اپنے ساتھ لائے تھے اس وقت. 20 اوقیہ 4 کلو سونا، یہ 4 کلو سونا اپنے ساتھ لائے تھے محض کفار مکہ کے لشکر کی روٹی کی خاطر. ٹھیک ہے، تو پھر ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو گیا آگے. جب یہ قید ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاچا وہ جو 4 تولے سونا نا وہ بھی دے. جب لے لیا گیا تو لینے کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا چچا فدیہ دے اور جا، بات ختم. اچھا ایک اور خوبصورت بات دیکھیں، جب ان کو لایا گیا نا قید کے اندر لایا گیا، حضرت عباس بھی تھے، سارے باقی قیدی بھی تھے. پہلی رات تھی مدینہ پاک کے اندر یہ بدری قیدیوں کی. تو آقا علیہ السلام کبھی باہر تشریف لاتے، کبھی اندر، کبھی باہر کبھی اندر.
صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور بے چین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بے چین کیوں ہیں، اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یار میرے چچا کے جو بازو ہیں نا بڑے سختی سے باندھے گئے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا جائے نا تھوڑی سی آرام آ جائے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا پھر میرے چچا کے ڈھیلے نہ کرو، پھر جتنے کہہ دیے پھر سب کے ڈھیلے کر دو تاکہ سکون سے سو سکے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں ہوا کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور نے ارشاد فرمایا چچا فدیہ دے اور گھر جا، اور ساتھ اپنے بھتیجوں کا بھی دے، ایک حضرت عقیل تھے اور دوسرے کو اور بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا جو آپ نے 4 کلو میرا سونا رکھا ہے اسی سے میرا فدیہ کاٹ لیں۔ فرمایا نہ، وہ مال غنیمت بن چکا ہے، دوسرا دے۔ کہا جو دوسرا تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو میری چچی ام فضل کو 4 کلو دے کے آئے ہو نا پیچھے، کیونکہ آدھا لائے تھے آدھا گھر رکھائے تھے، میں وہ جو 4 کلو پیچھے رکھ کے آئے ہو نا اسی میں سے فدیہ نکالو۔ پھر حضرت عباس نے کہا جی میں واقعی مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ اس سونے کو تو میں ساتھ لایا تھا لیکن جو میں پیچھے گھر رکھ کے آیا تھا نا وہ میرے سوا کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، یا مجھے پتا تھا یا صرف اور صرف آپ کی چچی کو پتا تھا ام فضل کو، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا جب کلمہ پڑھا نا تو پھر اس کے بعد فدیہ بھی ان سے لے لیا گیا اور 4 کلو سونا بھی ان سے لے لیا گیا۔ جب لیا گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیں جو رب نے لیا ہے رب اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ اچھا اب یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ ان کو فرمائے کل آپ فرما دیں لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدیوں میں سے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں نا ان سے فرما دیں کیا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھی نا تو یؤتیکم خیرا، تمہیں اس سے بھی بہتر عطا فرما دے گا، مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے نا اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دے گا۔ اگر رب نے تمہارے اندر بھلائی دیکھی، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر تم سے جو بھی لیا گیا ہے اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ بابا جی کا ایک جملہ ہے آپ فرماتے اسلام کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا، یہ بڑا جملہ ہے، حقیقت خدا کی قسم ان کی زبان سے نکلا تھا کہ اسلام کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ دیکھیں 4 کلو سونا حضرت عباس سے لیا ہے، پھر دیا کتنا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت رکھی کہ میرے پاس 20 غلام ایسے تھے کہ جو 20 ہزار روپے کما کے لایا کرتے تھے۔ تو میں پھر میرے پاس دوبارہ بھی سونا آ گیا، پھر اتنا مال بھی آ گیا، پھر غلام بھی میرے پاس آ گیا۔ پھر ایک بار مال غنیمت جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر پڑا ہوا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا میرے چچا کو بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا چچا وہ جو 4 کلو سونا دیا تھا نا، وہ جو تمہیں لگتا تھا کہ جناب میں نے بڑا کچھ دے دیا ہے، فرمایا وہ جو تم نے دیا تھا نا آج جتنا دل کرتا ہے اٹھا لے۔ تو حضرت عباس کے پاس چادر تھی بابا بڑی ساری، انہوں نے جناب لمبی بچھائی اور بھر بھر کے جناب پوری چادر بھر لی اور عرض کی یا رسول اللہ کسی کو کہیں اٹھوا دے۔ حضور نے فرمایا نہ، جو خود اٹھائے گا جتنا اٹھائے گا۔ پھر انہوں نے آدھا نکالنا پڑا، اب ظاہر اللہ جانے کیا کچھ تھا، سونا چاندی جو کچھ بھی تھا، اب وہ آدھا نکال کے رکھا تو پھر عرض کی یا رسول اللہ کسی کو کہیں اٹھوا دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، جو اٹھانا ہے خود اٹھانا ہے۔ عرض کی پھر آپ ہی اٹھوا دیں۔ حضور نے فرمایا نہ، آپ ہی اٹھاؤ گے جتنا اٹھاؤ گے۔ پھر انہوں نے اس سے پھر نکال کے رکھا، پھر جتنا اٹھا سکتے تھے پھر اٹھا کے گھر لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور حضور نے بلکہ اس وقت یہ آیت پڑھی ان الانسان لکفور، کہ انسان کتنا ناشکر ہے، 4 کلو سونا ہی تو لیا تھا پھر واپس کتنا کچھ عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا پھر شان رب نے کیسے دی ہے۔ یہ حضرت عباس حضور کے چچا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عباس کو دیکھتے نا گلی کے اندر آ رہے ہیں یا کسی رستے کے اندر آ رہے ہیں، حضرت عباس کو دیکھتے ہی صدیق اکبر اور فاروق اعظم اپنی سواری سے اتر جایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے چچا آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں اتنی شان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، آخر حضور کا چچا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے یار کوئی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہ آئی، تو ان سے کہا کہ حضرت عمر سے عرض کی گئی کہ آپ دعا کریں مسلمانوں کو اکٹھا کر کے بارش آ جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا فرمایا سارے مسلمانوں اکٹھا کرو۔ جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو حضرت عباس کو حضرت عمر نے آگے پکڑ کے آگے کھڑا کر کے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے پروردگار پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، فتسقینا، تو ہمیں بارش دے دیا کرتا تھا، وانا نتوسل الیک بام بنبینا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، فتسقینا، ہم پر بارش برسا۔ تو آگے الفاظ فیسقون، میں جیسے دعا مانگ کے پیچھے ہٹے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ،
یہ حضرت عباس کی شان ہے کہ حضرت عمر ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، حضرت عباس کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھی تو یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا ہے اس سے زیادہ بہتر عطا فرما دے گا۔ اور اگلی بات ویغفر لکم، کلمہ پڑھا ہے تو رب تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، دنیا بھی عطا فرما دے گا اور آخرت کا بھی عطا فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُ خَيَانَتَكَ، اے محبوب رہا مسئلہ باقی کافروں کا، اگر یہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ کریں گے فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی یہ کام کر چکے ہیں، اللہ کے معاملات کے اندر بھی خیانت کر چکے ہیں۔ جو رب کے نہیں بنے محبوب وہ آپ کے کیسے بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ ہاں اگلی بات یہ ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قابو میں نہیں دے دیا، ان کے مارے بھی گئے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے، قیدی ہوئے تو وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے رب کے ساتھ خیانت کی ہے نا، اگر رب کے ساتھ وفا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساروں کو پکڑ کے جناب پورے کدھر کا سردار تھے کدھر کا سارا کچھ پورا مکہ پکڑ کے حضور کو ہاتھوں میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مارے بھی گئے، قید بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے، فدیے بھی دیے، سب کچھ ہوا، تو میں اللہ تعالیٰ نے محبوب پھر ان کو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھیں نا جی، بابا جی نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا رب اتنی غیرت والا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگی نا مصر کے اندر، یوسف بکے نا، رب کا نبی جب بکا نا مصر کے اندر، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصریوں کا قحط ختم نہیں کیا جب تک پورا مصر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بک نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 سال کا قحط پڑا نا، جانور بھی بک گئے، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر، عورتیں بھی بک گئیں، بچے بھی بک گئے، خود بھی بک گئے، تب تک رب نے مصر کا قحط نہیں ختم کیا جب تک سارا مصر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بک نہیں گیا ہے۔ تو فرمایا محبوب اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے نا تو فام کا نمنہم، رب نے بھی انہیں آپ کے ہی دسترس میں دے دیا ہے، چاہے آپ انہیں قتل کریں، چاہے قید کریں، چاہے فدیہ لیں، جیسے مرضی ان کے ساتھ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔